عباده الذين اصطفى أما بعد فعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفه وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلته قال من يمنعك مني قلت الله إلى آخر الحدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ ان کے ساتھ واپس ہوئے۔ کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولے کا وقت ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے، لوگ متفرق ہو گئے اور درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے اترے، تلوار کو اس درخت سے لٹکایا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی دیہاتی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اس نے میرے اوپر میری تلوار سونت لی۔ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے۔ ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے تو ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک مشرک آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی اور اس شخص سے کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ اچھے پکڑنے والے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا نہیں، لیکن میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کبھی جنگ نہیں کروں گا اور تجھ سے لڑنے والوں کے ساتھ بھی نہ ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جانے دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک بہترین انسان کے پاس سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو عملی نمونہ بنایا ہے۔ امت کے لیے اس میں ایک نمونہ ہے عملی۔ اس حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا ایک عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اس موقع پر کہ جب ایک دشمن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو اور بظاہر اسباب کی دنیا میں اس کے حملے سے یا اس کے وار سے کوئی بچانے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ آپ کے منہ سے جب اللہ نکلا تو اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اس توکل کا اثر، اللہ کے اوپر اعتماد کا اثر ظاہر میں اس بندے پر پڑا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی بھی ہم حالت میں ہوں ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ توکل اسباب کے تعطل اور چھوڑنے کا نام نہیں۔
توکل اسباب کو اختیار کر کے اعتماد اللہ کی ذات پر کرنے کا نام ہے۔ جائز اسباب انسان اختیار کرے، بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر کرے کہ اس دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی ایک دانہ زمین کے اندر جو انسان بوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر باہر نہیں نکلتا، ایک قطرہ آسمان سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں برستا۔ یہ توکل ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں توکل حاصل ہو گیا تو ہمارا معاملہ بھی دنیا کے اندر رزق کے اعتبار سے پرندوں کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے پرندے ہوتے ہیں وہ صبح کو اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے جو پوٹے ہوتے ہیں وہ سینے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں خالی ہونے کی وجہ سے، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ ہماری دنیاوی سب چیزوں کی کفالت بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمني ذاكر العاصي ولا تسلني بعصاني اللهم إني أعوذ بك من نعمتك وتعالى وجعل لك اللهم